ہمارے لیے آج کی پاک انجیل مقدس لوکا کی انجیل اس کے 18ویں باب میں سے ہم سنیں گے۔ ایک دن یسوع نے بعضوں کے حق میں جو اپنے آپ پر بھروسہ رکھتے ہیں کہ ہم راست باز ہیں اور دوسروں کو ناچیز جانتے تھے، یہ تمثیل کہی۔ دو شخص ہیکل میں دعا کرنے گئے، ایک فریسی اور دوسرا محصل۔ فریسی کھڑا ہو کر اپنے جی میں یوں دعا کرنے لگا کہ اے خدا، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں باقی آدمیوں کی طرح جو لٹیرے، ظالم، زناکار ہیں یا اس محصل کی مانند نہیں ہوں۔ میں ہفتہ میں 2 بار روزہ رکھتا اور اپنی ساری آمدنی پر دایکی دیتا ہوں۔ مگر اس محصل نے دور کھڑے ہو کر اتنا بھی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھائے، بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہتا تھا کہ اے خدا، مجھ گناہ گار پر رحم کر۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ شخص دوسرے کی نسبت راست باز ٹھہر کر اپنے گھر کو گیا، کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ پاک انجیل کے وسیلے سے ہم سب کے گناہ معاف کیے جائیں۔ پیارے بھائی اور بہنوں، آپ سب پر خداوند کی سلامتی ہو۔ آج ہم سال کے دوران 30واں اتوار منا رہے ہیں، اور آج کا انجیلی اقتباس جو کہ ہے وہ لوکا کی انجیل میں سے لیا گیا ہے۔ لوکا کی انجیل کو گناہ گاروں کی اور غریبوں کی خوشی کی انجیل کا نام بھی دیا گیا ہے۔ یہ انجیل غیر اقوام کے لیے لکھی گئی ہے، کیونکہ لوکا بذات خود بھی جو کہ ہے وہ غیر یہودی ہے، لہٰذا اس کو ہم غیر قوموں کی انجیل بھی کہتے ہیں۔ دیگر اناجیل کے مقابلے میں اس انجیل کو سمجھنا جو کہ ہے وہ آسان ہے، اور اپنے موضوع اور پیغام کے لحاظ سے یہ عالمگیر انجیل بھی کہلاتی ہے۔ اس میں غیر قوموں، غیر یہودیوں کے لیے بھی نجات کی خوشخبری ہے۔ آج کی جو تمثیل ہمارے سامنے پیش کی گئی ہے، اس تمثیل میں ایک فریسی ہے اور اس کے مد مقابل ایک محصل یعنی گناہ گار آدمی ہے۔ ان دونوں اشخاص کے رویے کو، ان دونوں اشخاص کے کرداروں کو بیان کیا گیا ہے۔ خداوند انسان کے اندرون کو اور اس کی حلیمی اور فروتنی کو پسند کرتا ہے، لیکن مغرور شخص کے لیے اس کی بادشاہت میں نہ جگہ ہے، نہ قبولیت ہے اور نہ ہی مقبولیت ہے۔ مقدس برنارڈ سے کسی نے سوال کیا کہ 4 بنیادی اور افضل ترین نیکیاں کون سی ہیں؟ تو مقدس برنارڈ نے جواب دیا تھا کہ پہلی نیکی حلیمی ہے، دوسری نیکی حلیمی ہے، تیسری نیکی حلیمی ہے، اور چوتھی نیکی حلیمی ہے۔ مدر ٹریزا کہتی ہیں کہ حلیمی تمام نیکیوں کی ماں ہے۔ کیتھولک انسائکلوپیڈیا میں لکھا ہے کہ حلیمی فوق الفطرت نیکی اور الہیاتی قدر ہے، اس لیے حلیمی ایماندار کی دعا کو پر لگا دیتی ہے، ونگز لگا دیتی ہے، اور خدا کی بارگاہوں میں بڑی جلدی اور تیزی کے ساتھ پہنچا دیتی ہے۔ حلیمی کے اندر دکھاوا نہیں ہے، نمائش نہیں ہے، غرور نہیں ہے، بلکہ حلیمی تو غرور کی مخالف ہے اور دکھاوے کی بجائے پوشیدہ نیکی کی قائل ہے۔ دکھاوا کرنے والوں کو خدا پسند نہیں کرتا، مگر حلیم اور فروتن اس کے مقبول نظر ہو جاتے ہیں۔ آئیے غور کریں کہ آج ہماری دنیا کا معیار کیا ہے۔ کیا نمود و نمائش، دکھاوا، غرور تو نہیں ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے آج کی انجیل کے ان دونوں کرداروں پر دھیان و گیان کرتے ہیں، جن کا ذکر مسیح خداوند نے آج کی تمثیل میں کیا ہے۔
ایسا کرنا ایک کردار اور رویے کو سمجھنے کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے زمانے میں یہودیوں میں 3 بڑے فرقے تھے، جیسا آج ہمارے ہاں بھی ہیں، ہماری مسلم کمیونٹی میں بھی ہے، اور یہ 3 بڑے فرقے فریسی تھے، صدوقی تھے اور اسینی تھے۔ ان فرقوں میں فریسی سب سے زیادہ بااثر تھے اور یہودیوں میں بڑا شدت پسند فرقہ تھا۔ حدسیدیم بھی کہا جاتا ہے، جس کا مطلب کہ خدا کے پیارے یا خدا کے وفادار۔ فریسیوں نے خداوند یسوع مسیح اور رسولوں کی زندگیوں میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس لیے نئے عہد نامے کو سمجھنے کے لیے اس فرقے کے کردار اور ان کی تعلیمات کو سمجھنا بڑا اہم ہے۔ اناجیل میں ان کا ذکر کئی دفعہ آیا ہے اور اکثر انہی کا رویہ مسیح خداوند کے کام اور کلام کی بنیاد بنتا رہا ہے۔ فریسی رویہ اس لیے مسیح خداوند کے نزدیک تنقید کا نشانہ رہا کیونکہ فریسی ظاہراً دکھاوا اور نمائش بہت کرتے تھے، بیماروں کو ناپاک سمجھتے تھے، وہ ایسے اشخاص کو جو ان کے مساوی نہ ہوتے حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ وہ مغرور اور گھمنڈی تھے کیونکہ وہ خیال کرتے تھے کہ صرف وہی خدا اور اس کے کلام کے اتھینٹک مفسر ہیں۔ اب غور کیجئے، یہ فریسی ہیکل میں آتا ہے اور قدوس القدوس کے پاس آ کر دعا کرتا ہے۔ محصل گناہگار بھی ہیکل میں آتا ہے، دونوں ایک ہی جگہ پر آتے ہیں، دونوں کا مقام بھی ایک ہے، دونوں کا فعل بھی ایک ہے۔ مقام ہیکل ہے اور فعل دعا ہے۔ دونوں کا مقصد خدا کی خوشنودی ہے، مگر دونوں اشخاص کا روحانی طرز فکر، طریقہ کار، رویہ، کردار بالکل مختلف ہے۔ اس لیے ایک ہی روحانی مشق کے جو ہیکل میں کی گئی نتائج مختلف ہمیں نظر آتے ہیں، بالکل ایسے جیسے قائن اور ہابل کے نذرانے کے ساتھ ہوا۔ دونوں خداوند کے سامنے اپنے نذرانے لاتے ہیں، لیکن دونوں کے رویے متضاد ہیں، اس لیے ان کے نتیجے میں بھی فرق ہے۔ ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے اور دوسرے کی رد۔ ایک کا نذرانہ قبول کیا جاتا ہے اور دوسرے کو ناپسند قرار دیا گیا۔ ان دونوں کی دعاؤں کا مختصر جائزہ لیتے ہیں۔ فریسی کی دعا کیا ہے؟ فریسی میں خود نمائی ہے۔ وہ دوسرے شخص اور انسان کو ناچیز، حقیر اور گناہگار جانتا ہے، مگر اپنے آپ کو اعلیٰ و عرفہ، بلند مرتبہ خیال کرتا ہے اور یوں دعا کرتا ہے کہ خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ میں باقی آدمیوں کی طرح جو لٹیرے، ظالم اور زناکار ہیں یا اس محصل کی مانند نہیں ہوں۔ ایڈیشنل وہ کہتا ہے کہ میں ہفتہ میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں، اپنی ساری آمدنی پر دایکی دیتا ہوں۔ یہ طویل دعا ہے۔ اس دعا کے اندر التجا نہیں، غرور ہے، دوسرے شخص کے متعلق حقارت ہے، دکھاوا ہے، نمائش ہے، محبت، معافی اور توبہ کا ہرگز پہلو نہیں ہے۔ اس طرح کی دعا بے پھل رہتی ہے، خدا کی نظر میں مقبولیت نہیں پاتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا مسیح خداوند کا فرمان ہے کہ مت خیال کرو کہ تمہارا بک بک کرنے اور زیادہ گوئی سے تمہاری سنی جائے گی۔ زیادہ تر سننے والوں کو اس کی دعا ٹھیک ہی لگ رہی ہوگی، جس کے اندر ایڈیشنلی وہ بتاتا ہے کہ میں تابع فرمان بھی ہوں، میں ڈیڈیکیٹڈ بھی ہوں۔ یہ تمام کام اپنے آپ میں غلط نہیں ہیں، لیکن اس فریسی کا ایٹیٹیوڈ اور کردار غلط ہے۔ خدا کے بارے میں، دوسروں کے بارے میں اور اپنے بارے میں وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس طرح خدا کی فیور حاصل کر لے گا، دوسروں کی حقارت کر کے اور اپنے آپ کو سرفراز کر کے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ مگر
اس محصل، اس گناہگار کی دعا اس فریسی کی نسبت قبول ہو جاتی ہے؟ وہ کیا دعا مانگتا ہے؟ اس کی دعا کیوں قبول ہوتی ہے؟ وہ محصل کی دعا ایک فروتن اور حلیم شخص کی دعا ہے، مختصر سی دعا، جس میں وہ صرف یہی کہتا ہے کہ اے خدا مجھ گناہگار پر رحم کر۔ ہمیں بھی یہ الفاظ ضرور دہرانے چاہیے، اے خداوند رحم کر، اے مسیح رحم کر، اے خداوند رحم کر۔ یہ ایک فکرہ ہے، مگر اس میں توبہ کے ایلیمنٹ ہیں، اس میں التجا ہے، اس میں درخواست ہے، اور اس کے رویے میں حلیمی اور فروتنی ہے۔ یہ گناہگار شخص کسی دوسرے انسان کو حقیر نہیں سمجھتا ہے، نہ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اعلیٰ و ارفع سمجھتا ہے، بلکہ اس شخص کی دعا میں حلیمی ہے، فروتنی ہے، عاجزی و انکساری ہے، اقرار گناہ ہے، رحم کی اپیل ہے۔ اس لیے خدا کی نظر میں اس کی دعا مقبولیت پاتی ہے۔ مگر افسوس ہم پر بھی ہے، جب اکثر خداوند کے حضور دعا کرنے یا اپنا نذرانہ لے کر آتے ہیں تو فریسانہ رویہ رکھتے ہیں، دکھاوا کرنا چاہتے ہیں، نمائش کرنا چاہتے ہیں۔ دراصل ہم حلیمی اور فروتنی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری مدد کرنے والی الہی ذات ہے جو ہماری اصلیت سے متعارف کرواتی ہے، لہٰذا یہ ہمیں خدا کی رحمت اور فضل کے لائق بنا جاتی ہے۔ مگر اس کے برعکس غرور ہمیں خدا سے دور لے جاتا ہے۔ غرور جنگ و جدل کا سبب بنتا ہے، حلیمی امن، سلامتی، صلح کے فروغ کا باعث بنتی ہے۔ آخرکار ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ غرور کا سر نیچا ہوتا ہے، لیکن حلیم جو کہ ہے وہ سرفراز ہوتا ہے۔ غرور بدی کی جڑ ہے، لیکن حلیمی نیکیوں کی ماں ہے۔ دکھاوے کے نذرانے اور لمبی دعائیں نہیں، بلکہ حلیم دل انسان خدا کو پسند آتا ہے۔ میں اپنی گفتگو اس خوبصورت شعر کے ساتھ بند کروں گا کہ بات کردار کی ہوتی ہے وگرنہ عارف، بات کردار کی ہوتی ہے وگرنہ عارف، قد میں تو انسان سے سایہ بھی بڑا ہوتا ہے۔ آمین۔